بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو آل فار جوائننگ ہیئر ان واشنگٹن. آج ہمارا جو ٹاپک ہے پاکستان میں ہونے والا حادثہ جس کے اندر 98 کے قریب جو لوگ ہیں وہ حادثے کا شکار ہوئے. ایئر بس کا حادثہ کراچی میں ہوا. تو ہمارے ساتھ فرید احمد صاحب ہیں, فارمر چیف آپریشن آفیسر ایٹ سول ایویشن اتھارٹی کراچی ایئرپورٹ کے اوپر. وہاں پہ انہوں نے جو ایئر ٹریفک سروسز آپریشن ہے کراچی ایئرپورٹ پہ, انہوں نے اس کو لیڈ کیا. And we are fortunate to have him here today in Washington. Social distancing, he is sitting on the other side, I'm sitting here. تو ہم نے اس کو پریزرو کرتے ہوئے, اس چیز کو پریکاشن لیتے ہوئے آج ہم اس کو اس اسٹوڈیو میں لائیو کر رہے ہیں. اس حادثے کے پیچھے کیا وجوہات تھیں, یہ حادثہ کیوں ہوا؟ یہ 10 سال پرانا جہاز ایئر بس, جو کہ اتنا پرانا نہیں ہے 10 سال کا, مسقط سے موسٹ ریسنٹلی وہ مسقط سے انٹرنیشنل فلائٹ لے کے آیا, اب کراچی کے اندر یہ حادثہ ہوا. اس کے اوپر ہم انہی سے بات کریں گے. ایکسپرٹ ہیں اسی حوالے سے, ایکسپرٹ ہے اور ان کا تعلق بھی کراچی سے ہے. بہت شکریہ فرید احمد صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. یہ حادثہ آپ کی نظر میں, آپ نے ساری تفصیلات دیکھی, آپ نے ریکارڈنگ بھی دیکھی ہوگی, آپ نے ٹریفک کو مانیٹر بھی کیا ہوگا, آپ کا ذاتی ساری عمر کا تجربہ Yeah, اسپیشلی کراچی میں yeah, ہے. ہاؤ ڈو یو سی دس yeah. انسیڈنٹ, یہ کیسے ہوا؟ السلام علیکم. پہلی بات تو میں آپ کو بتاؤں کہ میں کراچی ایئرپورٹ پہ ایز اے چیف آپریشن آفیسر بھی کام کیا ہے اور جنرل مینیجر ایئر ٹریفک سروسز اینڈ فار اے لانگ ٹائم ایئر ٹریفک کنٹرولر آلسو. اب جو چیزیں اویلیبل ہوئی ہیں تھرو میڈیا اینڈ تھرو پرنٹ میڈیا اینڈ تھرو آرٹی کنورسیشن, مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ جہاز بہت ہائی آیا اپروچ کے اوپر اور اس کو کنٹرولر نے پوائنٹ آؤٹ بھی کیا. پہلی بات تو یہ, پائلٹ نے کہا کہ آئی ایم پاسنگ 3,500 feet established on ILS approach runway 25 left. Now, at 3,500 feet, at 5 nautical miles from touchdown, you cannot establish on ILS 25 left. ILS 25 left to establish کرنے کے لیے کم سے کم at 3,500 feet, the pilot should have been about 11 to 11 and a half miles from touchdown, whereas he was at 5 miles as pointed out by air traffic controller from civil aviation. He clearly pointed out to him that you are passing 3,500 feet and you are at 5 nautical miles from touchdown, which is a very high altitude and approach. مجھے لگتا ہے کہ اس وجہ سے he could not adjust for his first approach, and probably he made and during this approach I don't find anywhere it is which indicates that his landing gear was down or not. Then if he came at that as a controller, as a matter of fact, he should have been asked to go around before he came to touchdown on the runway 25 left. He should have been, that's why he gave him heading 180. The idea of giving him heading 180 was to ensure that he goes away from the touchdown point and he increases his distance before he comes to a correct height for continuing the approach for runway 25 left. مجھے ایک یہ یہاں پہ مجھے یہ ہے, probably that was probably one of the reason I could imagine that this could be a reason for his going around. And in doing so, there may have been some things that were not carried out as per the checklist, that is the checklist the pilot takes into account while he is coming to land. And the checklist is also verified by the second pilot who is sitting with him as the first officer or whoever it is. So there may have been some misses, which we will obviously know once we have the data recording things available from the experts, voice data recording or the flight data recording. Then we will only come to know what all has transpired over there. Had you put the landing gears down, they would have, and at that height and at that speed, if you try to lower your gears, the gears will not come out.
because it is designed in such a fashion that with that speed and at that the gears will not come out. So maybe he thought that he had put the gears down and he made an approach, and thereafter probably he went round. And during that second approach, the pilot appeared to have been very confident, but from his voice, I understand, I could not make out that he was aware of the whole situation, of the whole incident, or whole, I would say, uh, the emergency that he was facing. I could not make out from his voice from that time, because that time his voice should have been quite different. As to if you are in such a dire situation, in such a dire emergency, things would have been different. But he didn't sound like that. So that is one reason. Then coming to the other part, that he was also, I don't know what all the, we don't have the full RT conversation, but from there he was asked to go for fuel dumping at 2,000 feet. Why would you go for a fuel dumping at 2,000 feet? When you are coming from Lahore all the way, your fuel is burnt. Your only fuel is left at Karachi was probably fuel for alternate airport and a contingency fuel. So the question of going for a fuel dumping doesn't arise over here. Again, that was asked by the controller. I don't know why he came to that conclusion. And then he asked him to go at 2,000. You don't go for fuel dumping at 2,000 feet. You are taken to a fuel dumping area. There's a special area for fuel dumping. And that is normally you do when the aircraft has just taken off and he wants to come back because of certain technical reasons. That's the fuel dumping. Otherwise, you don't do it. Then the other thing is that he asked him to do belly landing. Now, if a situation comes for a belly landing, you take some time. You need 5 to 10 minutes so that the pilot in the meantime could check whether his landing gears are coming out or not. And in the meantime, if he has to make a belly landing, he announces it. And on the airport, at the runway, there's certain procedures that carry out. Probably you like to do some foam, lay out the foam on the runway. So the question of fuel dumping also doesn't arise here. That's one reason. The other thing is that if we had any indication of landing gear, then there should have been told to the aircraft that there is a problem in the landing gear, or the controller could have asked him to go around. If a controller feels that an approach is not proper, or he feels that this is going to be a dangerous situation because of maybe there's something come on the runway, or maybe there's a bird on the runway, or maybe that his approach is high, then a controller can always ask him to go around. So these are things that not happen. Maybe we come to know later once the whole data is available from the voice data recorder or the black box, then we will come to know all तो these things. फरीद साहब, एक जो आपने तो इस तरह से बताया कि अब दोनों तरफ से गलतियां हो सकती हैं, पायलट की तरफ से भी गलती हो सकती है, और कंट्रोल जो कंट्रोल रूम है, आपने बताया कि उन्होंने किस तरह से उन्होंने भी फंबल किया, पायलट ने भी माइट हैव डन। लेकिन अगर पायलट ने फंबल किया, मैं एक नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस की बात करता हूँ, 100 बंदे प्लेन में हैं, जो पायलट ने गलती की है, तो कंट्रोल रूम के अंदर जो लोग थे वो तो उस चीज़ को मॉनिटर कर रहे हैं कि अगर पायलट गलती पे है और देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि कोई हादसा हो सकता है, तो उसने जब वो आया, एक दफ़ा उसने उसको टच किया रनवे को, तो अगर उसको कैरी ऑन करने दिया जाता तो क्या ये मुमकिन था कि हादसे से बच जाते? अब हादसे से बचा जा सकता था कि पहली अप्रोच में जैसे किया, जिसपे पायलट ने कहा कि आई एम एस्टैब्लिश्ड on runway 25 left at 3,500. You cannot establish on ILS 25 right at 3,500 feet at 5 miles. जैसे कि मैंने आपको पहले बताया
ٹو اسٹیبلش کرنے کے لیے آئلس پہ اسٹیبلش کرنے کے لیے ایٹ دس ہائٹ ہی شوڈ ہیو بین ایٹ لیسٹ 11 to 12 miles away from the runway اسٹریٹ لائن ہے. اور جب خاص کر کے یہ جہاز جب لاہور سے آ رہا تھا تو اس کا تو بہت اسٹریٹ اپروچ ہوتا ہے. یہ نواب شاہ آتا ہے, نواب شاہ سے ہی ڈسینٹ شروع ہو جاتا ہے. اور جب ایک چیک پوائنٹ ہوتا ہے کراچی ایئرپورٹ کے 25 میل کے اندر, وہ ہے ایک پوائنٹ کہلاتا ہے, پوائنٹ گیون فار ATC بادل اپروچ. ایٹ دیٹ ٹائم ایٹ پوزیشن بادل which is 25 miles away from Karachi, you give him a descent of 6,000 feet. He should be at about there 6,000 feet, and after you have crossed Badal, you are given further descent to 5,000, and all for 3,000 straight away for ILS approach. So by the time he reaches about 10 miles or so, he is already at 3,000 feet. He's already on the glide slope, not at 3,500 feet at 5 miles. You should have been there at 10 miles at least, not before. تو So یہ جو basically طیارے his ہوتے ہیں, speed. یہ جو طیارے ہوتے ہیں جو ان کا آٹو موڈ بھی تو ہوتا ہے جب وہ قریب آتے ہیں ایئرپورٹ کے قریب آتے ہیں, موسٹ آف دا ٹائم یہ ہوتا ہے کہ وہ جو ان کا ایئر بس کے جو سسٹم ہوتا ہے, آٹو پائلٹ کا جو جی سسٹم جی ہوتا ہے, وہ بھی ایکٹیویٹ جی جی ہوتا ہے. ایمرجنسی سچویشن کے اندر ان کے ایکسٹرا فیچرز جو ہیں وہ انیبل ہو جاتے ہیں. ہائیڈرولک پاور اور اس طرح کے جو فین, ایمرجنسی فین جو ہیں وہ انجن کے علاوہ وہ سپورٹ کرنے کے لیے, جہاز کو سپورٹ کرنے کے لیے وہاں پہ موجود ہوتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ ساری چیزیں فیل ہو گئی اس ایئر بس کے سسٹم میں؟ نہیں وہ میرے تجربے کے حساب اور میرے سوچ کے حساب سے وہ چیزیں فیل نہیں ہوئی ہیں. اس میں مجھے لگتا ہے کہ یہ جو پہلی جو سچویشن جس کو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس نے کہا اسٹیبلشڈ. اب کیسے اسٹیبلش ہو سکتے ہیں 3,500 فیٹ 5 میل پہ؟ یہ ہو نہیں سکتا ہے. اس کو کم سے کم 11 میل 12 میل پہ ہونا چاہیے تھا 3,500 فیٹ کے اوپر. 11.5 میل کہہ لیں آپ کم سے کم ان لائن. اور وہ جو جب آپ لاہور سے آ رہے ہو یو آر آلموسٹ ان لائن ود دا رن وے وین یو آر گیون دیٹ ٹرن فرام بادل. یو الاین یور سیلف فرام 10 miles or so 11 miles. تو آپ اور سمجھتے ہیں کہ جو زیادہ جہاز تفصیل جو ہے دوسری وہ طرف سے, سیکنڈ خیر وہ تو میں نہیں کہہ سکتا. مجھے لگتا ہے کہ یہ سچویشن ہوئی ہوگی جو یہ ایکسیڈنٹ کا کاز ہو سکتا ہے. حالانکہ اس میں تھوڑا بہت بیسیکلی میرے خیال میں بہت ساری اس میں ایک تو ہو سکتا ہے کہ پائلٹ کا ایکسپیرئنس زیادہ تھا اور اس میں انہوں نے ہر چیزیں فار گرانٹیڈ لے لی ہو سکتا ہے یہ. ہاں اگر وہ ان چیزوں کو اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ وائس ریکارڈر سے کیا نکلتا ہے کہ چیک لسٹ میں وہ چیز چیک لسٹ فالو کی گئی ہے کہ نہیں while carrying out the landing approach. That we will come to know only once we get the data from the voice recorder. Because یہ جو RT ہمیں جو میڈیا سے سنا ہے اس سے یہ ظاہر نہیں ہوتا ہے. اس سے صرف یہی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ بہت ہائی تھا اور 5 میل کے اوپر. تو اور میں ایک اس چیز کی وجہ سے ہو سکتا ہے کچھ مسٹیکس اکر ہوئی ہوں. صحیح ہے. اس میں ایک چیز جو اگر اس نے کہا کہ اسٹیبلشڈ, میں نے اس ہائٹ کے اوپر میں نے یہ اپنا اسٹیبلش کر لیا ہے, لیکن کنٹرول روم کے اندر جو لوگ ہیں انہوں نے اسی امیجیٹلی اس کو, جیسے آپ نے کہا کہ وائس سے ہی پتہ چلے گا, لیکن انہوں نے ڈیفینیٹلی ممکن ہے کہ انہوں نے امیجیٹلی کہا ہو کہ بھائی یہ تو اسٹیبلش ہو ہی نہیں سکتا اس پوائنٹ ہاں نہیں انہوں نے بتایا, یہی تو بتا رہا ہوں میں آپ کو کہ کنٹرولر نے اس کو بتایا کہ آپ you are 5 miles from touchdown and you are passing 3,500 feet. That is why the controller asked him to turn left 180, which he didn't. He said, I'll continue with the approach. That is the idea. That's why the controller had asked him. The idea of giving him heading 180 was to make sure that he goes away from the runway and he increases the distance from the touchdown so that he can comfortably descend to an altitude from where he can make a perfect landing, comfortable landing. تو اس سرکمسٹانسز میں obviously some people are blaming جو یہاں پہ ٹریفک سروسز آپریشن ان کو بلیم کر رہا ہے کوئی,
کوئی پائلٹ کو بلیم کر رہا ہے, کوئی اوور آل پی آئی اے کو بلیم کر رہا ہے. تو اس ساری سچویشن میں ہاؤ کوڈ دس ہیز بین اوائڈیڈ؟ This could have been avoided that had the controller uh, from the civil aviation had advised him. And as a matter of fact, when you as a controller, when you tell him something that the pilots are supposed to have full confidence in the controller and follow the instructions of the controller. Absolutely, he has to follow blindly. Then otherwise, if he is not following, then he has to give out the reason why he is not following, in which case the pilot said that I am comfortable, I can make it. So probably that's why the controller did not insist on him to go further away from the runway, which this should have been asked to do so. If he is not comfortable, if his approach if he is making a dangerous approach, then he must discontinue his approach and go around much earlier than touching down on the runway surface. That is probably one of the reasons. That's what I can guess. But the whole thing will come out in the voice data recorder and flight data recorder, because all things are that things already is there in it. And the other thing that, as I said before, we would also know what are the conversation that was taking place while the checklist was being followed, or whether the checklist was followed in the cockpit or not. We will only know at a later stage. At this time, it is premature to say. اچھا, تو آپ نے اپنی ساری زندگی وہاں پہ اسی آپریشنس کے اندر, اسی سروسز کے اندر, اسی انوائرمنٹ کے اندر آپ نے گزاری. تو کون سی چیزیں آپ فیل کرتے ہیں اس حادثے سے پہلے بھی اور اس حادثے کے بعد بھی کہ جو چیزیں امپروو کی جا سکتی ہیں پاکستان سول ایویشن کو فلائٹ سیفٹی کے پرسپیکٹو سے, کیا کون سی چیزیں؟ اب جی ہاں, میں آپ کو کچھ چیزیں بتاؤں کہ فرام دی کنٹرولر پوائنٹ آف ویو, پھر اس کے بعد دوسری طرف میں آؤں گا کہ کنٹرولرس کی ٹریننگ پہلے ہوا کرتی تھی. اب ہمارے بہت سارے کورسز ابراڈ جایا کرتے تھے. Civil aviation had been sending controllers for training to Sweden. They have been sending controllers to training in America. They have been to Australia. But I think for the last couple of years, I don't know, because I left civil aviation now almost 10 years back. But before that, they had discontinued all these functions, which the exposure of the controller to foreign courses are not there, which does expose to the people to an international environment, which is probably lacking, Then there has been, there was a time when the employment in the operational field was also discontinued or withheld for quite some time, which did create, in my opinion, the continuity of the training of the controllers. And similarly about the pilot training, I don't know if the PIA pilot has been carrying out the simulator training or not. In this case, I don't know how much of simulator training has been done on this by these pilots and how often it is being done. There has to be a regular simulator training, and they must go abroad and they must be exposed to what is happening in the international aviation. Because if you, right, پہلے میں آپ کو بتاؤں کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے. آپ اگر پوری ایکسیڈنٹ انویسٹیگیشن کا دیکھیں گے, if you come to see it, that 80% of the flying is done in the developed world, and only 20% of the flying is being done under the underdeveloped countries. Whereas the accident rate that you will see is only about 20% in 80% of the area where we have 80% flying, and we have 80% of accident and fatalities in areas where we have only 20% of flying. These are one of the reasons that we need to look into it and see how we can. Our safety record has been very poor.
Especially, I left civil aviation in 07. Then we had an accident in Air Blue in Islamabad area. Then we had a Bhoja accident. Before the second time the Bhoja started operation, I had written in one of the place that Bhoja is not going to be, either they will run away, they will not pay the bills of the civil aviation, or they will employ who are people who are not very trained properly. And that is exactly what happened. I think it was the first flight or so, they met an accident in Islamabad. Then we had that Fokker accident in which one of our celebrities was also a fatal accident which Fokker lost in that car. So these are the things that we need to look into it. And especially the training, supervision, and monitoring is, in my opinion, needs to be looked into. बहुत And we शुक्रिया must. जी, बहुत Thank शुक्रिया you so फरीद much. साहब। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर हम आपके तजर्बे के साथ It's, सारा दिन भी बात करें तो कम है, कि आपके जो एक्सपीरियंस है उसको यकीनन मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के अंदर जो इदारे हैं उसके अंदर बहुत सारी कमियां हो सकती हैं, सारा हो सकता है, बजट की चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन जहाँ पे इंसानी चीज़ों की जो इंसानी जान जो है स्टेक पे आती है, तो वहाँ पे आप जैसे लोगों की खिदमत होनी चाहिए, आप जैसे लोगों की इनपुट होनी चाहिए जिन्होंने सारी ज़िंदगी इस काम में लगाई। और ख़ास तौर पे जबकि हम थोड़े से बजट के साथ बहुत ज़्यादा चीज़ों से, हादसा से बच सकते हैं। अगर हम अपने बिल्कुल, अपने नेबर्स कंट्रीज़ को देखें, विद इन साउथ एशिया नेबर कंट्रीज़ को देखें, वाई जो हमारी तरफ जो इनसे जो एक्सीडेंट रेट है वो हाई क्यों है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़ अराउंड पाकिस्तान। इसके ऊपर भी हमें देखना होगा। और ख़ास तौर पे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उसको कैसे हमने मेंटेन रखना है। जैसे आपने फरीद साहब ने ट्रेनिंग की बात करते हैं कि ट्रेनिंग जो है वो कितनी इम्पॉर्टेंट है, और ख़ास तौर पे नॉट ओनली ट्रेनिंग, जो उसके जो रिफ्रेशर्स हैं पीरियडिकली वो उसका होना बहुत ज़रूरी है। वो जैसे उन्होंने बताया कि वो सिविलाइज्ड कंट्रीज़ जहाँ पे 80% ऑफ द फ्लाइट्स आर हैपनिंग, लेकिन वहाँ पे जो रेशो है वो इतनी कम है जो कंपेरेबल ही नहीं है डेवलपिंग कंट्रीज़ में। तो बहुत शुक्रिया फरीद साहब, आपने हमें टाइम दिया, आपके इंफॉर्मेशन दी, आपने इंसाइट दिए। तो जैसे मोर इन्फॉर्मेशन आएगी इंशाल्लाह विल इंगेज यू प्रॉब्ली अगेन व्हेन वी हैव मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस इंसिडेंट। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।